تو بہرحال بھائی اب تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا اب تو بہت آسانی ہے، وہ تو مشقت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے قدر کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی حاصل ہو جائے، اور رمضان شریف کے مہینے کو اس محنت کے ساتھ بہت تعلق کہ جہاں کام شروع نہ ہو رہا ہو، جماعتیں ہمت کر کے وہاں کام شروع کرا دیں تو انشاءاللہ وہاں کام جم جائے گا، اور جہاں نقد تشکیلیں نہ ہو رہی ہوں جماعتیں وہاں جائیں، محنت کریں، شیاطین جو ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو نقد تشکیلیں وجود میں آئیں گی۔ تو بھئی کون کون اس محنت کو مقصد بنا کر کرنے کے لیے تیار ہے؟ پچھلی زندگی جو اس کے علاوہ گزری اس پر اللہ سے معافی مانگنا، پھر یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، رمضان شریف کا مہینہ، اور پھر یہ تراویحیں، اور پھر دعوت والا کام، یہ سب وہ اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا ضرور اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو بھئی ہم نے محنت بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ تو بھئی اس لیے جب ہم نے کون کون اس محنت کو مقصد بنا کر کریں گے اور موت تک کریں گے؟ تو بھئی اس کی سچائی اور اس کی جو ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جن ساتھیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے اٹھ کر پیش کر دیں اور اللہ کو دکھلا دیں، اے اللہ ہمارے 4 مہینے نہیں لگے، سب سے پہلے ہم 4 مہینے لگائیں گے، سب سے پہلے 4 مہینے لگائیں گے۔ اور 4 مہینے کس لیے؟ کہ ہم نے یہ اعمال کرنے ہیں تاکہ یہ اعمال ہماری زندگی کا مقصد بن جائیں۔ بھئی لا محالہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کا نے میدان کہ یہ اب ہر سال 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کریں اور 8 ماہ اپنے مقام پر، تو یہ بھی کھڑے ہو جائیں بھائی انشاءاللہ کہ ہر سال 4 ماہ ہمارے نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے مقام پر۔ یہ صحابہ کی محنت کا آخری درجہ ہے۔ ابو بکر تو وہ ہیں جو 100% لگانے والے، حضرت عمر وہ ہیں جو آدھا لگانے والے جو مال لے کر آئے تھے، اور عام صحابہ کی ترتیب جو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حساب کر کے لگائی کہ 4 مہینے تو ان کو نقل و حرکت میں لگتے تھے اور 8 مہینے مدینے پر رہتے ہوئے بھی اس کام کو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں۔ اے اللہ رمضان شریف کا مہینہ سامنے ہے اور ہم یہ سب پورا مجمع تیرے راستے میں نکلا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی نیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اے اللہ اپنی رحمت اور شان کے مطابق ہم اس مجمع کو اور ہم سب کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ ان کے قبول ہونے کی برکت سے امت کو بھی اس محنت پر کھڑا فرما، اور اے اللہ یہ جو کفار دنیا میں بس رہے ہیں اے اللہ ان کے لیے بھی ہدایت کا جہاں دروازے کھول دے، اور اے اللہ ہم سے دین پر نہ چل کر جو ان لوگوں پر ظلم ہوا اے اللہ ہمارے اس ظلم کو معاف فرما دے، اور ہم اپنی جانوں اور صلاحیتوں کو دنیا کے کام کے لیے لگا کر اپنے جانوں پر ظلم کیا اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ جل شانہ آپ کو بہت جزائے فرمائے۔ ماشاءاللہ پورے مجمع توجہ دھیان کے ساتھ بات سنی کہ ہم سمجھ میں آ گیا، ہاں جو اب تک یہ مال جان اللہ ہی کا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کام کے لیے دیا تھا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو ہے کہ ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا، مقصد نہیں بنایا، اپنا بھی نقصان کیا، پوری انسانیت کا نقصان کیا۔ الحمدللہ عزم کر لیا